اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قریش نے مشہور کر دیا تھا بھائی یہ جادوگر ہے، جو اس کی سنتا ہے نا بس اسی کا ہو جاتا ہے، لہذا اس کے نزدیک نہ لگو، لوگوں کو کہنا شروع کر دو۔ طفیل بن عامر دوسی بڑے عرب سردار ہیں، ان کو بھی لوگوں نے یہ کہا جب وہ مکے آئے تو کہنے لگے میں نے ڈر کے نہ روئی ڈالی کانوں میں کہ نہ میں سنا نہ میرے تے جادو ہوئے۔ تب یہ طواف کر رہے ہیں، طواف میں آپ پہ نظر پڑی، آپ نفل پڑھ رہے تھے، میں نے ابھی تو آپ کا حلیہ بتایا کہ وہ دل اپنے آپ کھچتا تھا، تو اس کی نظر پڑی تو کہتا ہے یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو وہ قریش نے کہا ہوا وہی جادوگر ہے، وہی جادوگر۔ تو طفیل کہنے لگے میں نے کہا بڑے جادوگر ویکھن پر ایک چہرہ جادوگر دا نہیں ہو سکتا۔ کہنے کہ میں نے کانوں سے روئی نکال کر کہا کہ میں عرب سردار ہوں، میں کہا کوئی بے وقوف انسان ہوں، میں اس کی سنتا ہوں شاید کوئی اچھی بات مل جائے۔ تو کانوں سے روئی نکال کر آ کے بیٹھ گئے، آواز میں کشش بتا رہا ہوں۔ تو آپ نے سلام پھیرا تو وہ کہنے لگا طفیل کیا کہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ تو آپ نے کہا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ ترجمہ کروں گا تو کوئی اس میں اوکھی گل بھی کوئی نہیں اور کوئی مشکل لفظ بھی کوئی نہیں، لیکن ردم، فصاحت، خوبصورتی، سننے والا عرب، سنانے والے میرے محبوب۔ وہ کہنے لگا اعد فقد بلغنا قاموس البحر، ارے نوجوان یہ دوبارہ کہو جو کہا ہے، تیرے ایک جملے نے 7 سمندر پی لیے ہیں، 7 سمندر۔ تو آپ نے پھر کہا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ ہاتھ بڑا، کلمہ پڑا، کیا کہتا ہے؟ فی صوتہ سحر، آواز کھینچتی تھی اور جاذبیت تھی، کشش تھی۔ ایک بہت بڑا عرب سردار ہے ولید بن مغیرہ، وہ آپ کے پاس آیا کہ تم سب بیٹھو میں جا کے سمجھاتا ہوں، سمجھانے آیا۔ اب وہ آپ سے بات کر رہا ہے کہ بھئی تو کی کم شروع کرتا ہے، یہ کر دیا وہ کر دیا، آپ چپ کر کے سنتے۔ آپ کی عادت مبارک تھی کہ آپ لمبی چوڑی بات نہیں فرماتے تھے، یا چند جملے یا قرآن کی چند آیات۔ جب اپنی ساری تقریر ختم کر بیٹھا کہنے لگا آپ نے فرمایا تو ابا الولید کچھ میں سنوں؟ کہنے لگے ہاں سناؤ۔ تو آپ نے کہا یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا۔ اب ولید پہ کیا ہوا وہ آپ مجھے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ وہاں سے بیٹھ کر سن رہا۔ جب آپ یہاں تک پہنچ، جس دن زمین آسمان کانپ اٹھیں گے، پہاڑ ریت بن جائیں گے، ہم نے فرعون کے پاس بھی رسول بھیجا، تمہارے پاس بھی رسول بھیجا۔ میں ترجمے میں آپ دیکھو گے کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو مجھے ہلائے، لیکن اہل زبان ہے نا، زبان سمجھتے ہیں، عربی دان تھا۔ آج کل تو عربی نہیں سمجھتے، ساڑھا کڑا قصور۔ تو جب اس نے یہ سنا تو وہ کہتا ہے مجھے دیکھنے کا، اور یوں پیچھے ہٹا، یوں واپس نہیں موڑا، ایسے نہیں موڑا، ایسی دہشت کلام کی طاری ہوئی کہ پیٹھ نہیں پھیری، یوں پیچھے ہوتا ہوتا دروازے سے باہر نکل گیا، پیٹھ نہیں پھیر سکا۔ میرے نبی کی بہت میں اتنی طاقت تھی،
پتھر ہل جاتے تھے۔ ایمان تو نصیب کا ہوتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دشمنی پر تھے، لیکن رات کو یہ سارے چھپ چھپ کے اللہ کے نبی کا قرآن سنا کرتے تھے، کوئی ادھر چھپ کے، کوئی ادھر چھپ کے، کوئی ادھر چھپ کے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پردے کے پیچھے چھپ کے کھڑے ہوئے تھے، اور اس وقت فرض نماز تو تھی نہیں، شروع میں آپ نفل پڑھتے تھے، تو آپ اس سورت کو پڑھ رہے تھے، الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ اس آیت میں ان آیات اتنا ردم ہے، سارے قرآن میں ردم ہے، پر اس صورت میں بہت طاقتور ردم ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ ہل رہے۔ ایک دم حضرت عمر کے منہ سے نکلا، ما اشعرہ، وائے کمال ہے، بڑا بڑا شاعر ہے، ایسے ہلکے سے ما اشعرہ، اور آپ وہاں کھڑے ہوئے ہیں، یہ پردے کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے کہا بڑا بڑا شاعر ہے، این اس وقت میرے نبی نے یہ آیت پڑھی، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ شاعر نہیں ہے، یہ رسول کریم ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کرنٹ لگا، کہنے لگے اوئے ہوئے کتنا بڑا جادوگر ہے، اتنی دور سے میری بات سن لی۔ تو آپ نے اگلی آیت پڑھی، ولا بقول کاہن، یہ جادوگر بھی نہیں ہے، ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، تھوڑے پلے نہیں گل پہ رہی، نہ یہ جادوگر ہے نہ یہ شاعر ہے۔ سب سے پہلا حضرت عمر کو جو لگا نا تیر، وہ یہاں لگا، پھر وہ بعد میں بہن کوئی پٹائی وغیرہ اسلام ہوا، لیکن سب سے پہلا تاثر یہاں پیدا ہوا۔ تو بھائیو، اللہ نے تو اپنے نبی کو زندگی جو خوبصورت دینی تھی تو اسی ذات کو بھی تو خوبصورت بنایا۔ آپ کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، مشک سے زیادہ۔ آپ سوئے ہوئے تھے ام سلیم کے گھر دوپہر کا وقت، اچانک آنکھ کھلی تو انہوں نے یہاں نا کونی کے ساتھ بوتل لگائی ہوئی، آپ کی آنکھ کھل گئی، آپ نے کہا یہ کی کر رہی؟ کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا پسینہ گرمی کی وجہ سے جو بہ رہا ہے اس کو اکٹھا کر رہی ہوں، یہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتا ہے۔ کسی نبی پر درود پڑھنے کا حکم نہیں، ہمارے نبی پر درود پڑھنے کا حکم آیا، ان کی اولاد پر بھی پڑھنے کا حکم آیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ کسی نبی کی اولاد پہ درود کا امر نہیں آیا، آپ کی اولاد پہ درود کا امر آیا۔ کسی نبی کی اولاد کو جنت کی سرداری نہیں ملی، آپ کی اولاد کو جنت کی سرداری ملی کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور اے علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ کوئی خاندان ایسا نہیں، اب نے کہا میرے باپ عبداللہ سے آدم تک کسی نے زنا نہیں کیا، سب پاکیزہ ہیں، سب پاکیزہ ہیں۔ بھائیو، یہاں رہو یا پاکستان رہو یا انڈیا رہو، افریقہ رہو، وہ زندگی سیکھو جس سے زندگی خوبصورت ہو۔ اللہ کی قسم، یہ بڑے گھروں سے، بڑے کاروبار سے، بڑی گاڑیوں سے، بڑے پیسوں سے زندگی خوبصورت نہیں ہوگی، چیزیں خوبصورت ہو جائیں گی۔ زندگی کا حسن میرے نبی کے پاس، اور ایک خوبصورت چیز اللہ کے نبی کی زندگی میں سے آ جاؤ، ایک بتاتا ہوں۔ آپ کوئی ان پڑھ لوگ نہیں بیٹھو کہ آپ کو پتہ نہیں نماز فرض کوئی نہیں ہے، یا شراب بیچنا حلال ہے یا حرام ہے، یہ آپ اندھے نہیں ہو، پاگل نہیں بیٹھو، سب سمجھدار بیٹھو۔ جو غلط کر رہا ہے اسے پتہ ہے میں غلط کر رہا ہوں، اور روزانہ تنہائی کے لمحات میں ضمیر اس کے دل کے دروازوں پہ دستک دیتا ہے غلط کر رہے ہو، لیکن اس کی سنتا نہیں ہے، سارے کیتی جاندے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو میں کوئی آپ کو شریعت پڑھانے نہیں آیا ہوں، حلال حرام بتانے نہیں آیا ہوں۔ جو حلال کر رہا ہے اسے پتہ یہ حلال ہے، جو حرام کر رہا ہے اسے پتہ یہ حرام ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ غفلت۔ جب توبہ کرے گا اللہ سب معاف کر دے، سب معاف کر دے۔ ایک بات بتانا چاہتا ہوں اپنے نبی کی، جس کو میرے نبی نے کہا کہ یہ میری عظیم الشان سنت، عظیم الشان، کہ میرے نبی کی ہر سنت عظیم الشان ہے، بہت بڑی سنت، لیکن اس سے خاص طور پر میرے نبی نے کہا کہ یہ ذالک من سنتی، یہ میری عظیم الشان سنت ہے۔
میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ یہ لفظ اور کہیں نہیں آیا، ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جتنا مجھے یاد ہے حدیث کا ذخیرہ، اس میں یہ لفظ اور کہیں نہیں آیا۔ یہ داڑھی بھی سنت ہے، پگڑی بھی سنت ہے، سفید لباس بھی سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا بھی سنت ہے، نکاح بھی سنت ہے، کسی کو عظیم نہیں فرمایا۔ یہ عظیم کا لفظ جہاں آ رہا ہے ذالک من سنتی، میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت، ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ یہ ہر سنت کے بارے میں نہیں فرمایا، ویسے تو ہر سنت جنت میں لے جانے کا راستہ ہے، لیکن محبت کی علامت ہم سارے دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کا فضل ہے ہر مسلمان اللہ رسول سے پیار کرتا ہے، لیول کچھ زیادہ ہے کچھ کم ہے کچھ درمیانہ ہے۔ دیکھو گناہ کر کے افسوس ہو اور نیکی کر کے خوشی ہو تو آپ ایمان والے ہو، نیکی کر کے خوشی ہو، گناہ کر کے افسوس ہو تو آپ ایمان والے ہو۔ ہوا میں اڑنے کا نام ایمان نہیں، پانی پہ مسلح بچھانے کا نام ایمان نہیں، مچھلی میں پانی تیر دیں، پرندے ہوا چھوڑ دیں، اس کا نام بڑا ہی نہیں ہے۔ وہ تھے نا ہمارے گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ لاہور میں، تو ان کو حکم ہوا تھا عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کی طرف سے کہ لاہور جاؤ، تو وہاں آ کے انہوں نے ڈیرا ڈال لیا۔ ایک وہاں ہندو رہتا تھا، پنڈت ساحر، لاہور کے سب لوگ دودھ ان کے پاس لے جایا کرتے تھے، اور جو نہیں لے جاتا تو اس کی بھینسوں کا دودھ بند ہو جاتا تھا۔ تو ایک دفعہ ایک بی بی دودھ لے جا رہی تھی، تو حضرت نے کہا کہ بی بی یہ دودھ کہاں لے جا رہی ہو؟ کہا میں وہ پنڈت کو دینے جا رہا ہوں۔ کہا آج مجھے دے دو۔ کہا بچہ تو درویش آدمی، تجھے دے دوں گی تو وہ میرے بھینسوں کا دودھ ختم ہو جائے گا۔ کہا بی بی آج مجھے دے دو، میں فقیر بندہ ہوں، درویش بندہ ہوں، اللہ تیری مدد کرے گا۔ تو اس کو رحم آیا، اس نے دودھ ان کو دیا، انہوں نے راوی کے دریا میں بہا دیا۔ راوی کے کنارے لاہور ہوتا تھا، وہ سر پیٹ پہ کہ یہ کیا بنا؟ میں کہا اللہ خیر کرے گا۔ خیر وہ گئی تو دودھ پہلے سے 3 گنا زیادہ ہو گیا۔ اس نے اس کو بتایا اس کو بتایا، آہستہ 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 سارا دودھ ادھر آنا شروع ہو گیا۔ وہ دریا میں ڈال دیں اور ان کے دودھ زیادہ ہو جائیں، تو پنڈت کو چڑھ گئی، بن گئی تو میری ساری کمائی گئی۔ وہ اس کے پاس ان کے پاس پہنچ گیا، کہ اب کوئی اپنی طاقت دکھا گا، میں درویش آدمی، میرے پاس کیا طاقت؟ کہا پھر میری دیکھ۔ انہوں نے کہا جب تو دکھا۔ اب اس نے کبھی کچھ دکھایا کبھی کچھ دکھایا کبھی کچھ دکھایا، آخر میں وہ ہوا میں اڑ گیا۔ جب وہ ہوا میں اڑا تو انہوں نے کہا بلی تیار ہو جا، اور نہ جوتا اتار کے پیچھے پھینکا، تو ٹھا 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 جوتیاں کھا 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 کھا، کم وقتا ڈٹھا نال کلمہ پڑھیا، نال توبہ کی۔ تو ہواؤں میں تو جادوگر بھی اڑ جاتے ہیں۔ میرے نبی کی نوکری کر کے چلنا سب سے بڑی ولایت ہے۔ تو اگر آپ کو آپ نیکی کر کے خوش ہو رہے ہیں، گناہ کر کے افسوس کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس ایمان کا وہ لیول موجود ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اب یہاں بات ہو رہی کہ محبت کا وہ درجہ جو جنت میں ایسے ملا دے، وہ درجہ اس کی بات ہو رہی کہ میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے، جو اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، اور مجھ سے پیار کرے گا تو جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو جائے گا۔ تو کہا یا بنی ان استطعت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل، ثم قال یا بنی وذلك من سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اے میرے بیٹے انس، میری ایک سنت کو پکڑ لے، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، گرمی ہو یا سردی ہو، اس دل میں کسی کی نفرت نہ پالنا، کسی کی، مسلمان نہیں کہا، کسی کی، لے احدن، جو انسان ہے جس کو آدم کی نسل میں تم دیکھتے ہو، جسے کسی ماں نے جنم دیا ہے، کسی باپ کی پشت سے نکلا ہے، وہ پتھر کے آگے جھکا ہوا ہے یا مسجد میں جھکا ہوا ہے، وہ شراب بیچ رہا ہے یا وہ شربت بیچ رہا ہے، کسی کی دل میں نفرت نہ پالنا۔
کسی کا بغض نہ پالنا. وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ. میرے بیٹے یہ کرتے رہنا، اوکھا کام بتا رہا ہوں، کرتے رہنا، یہ بہت میری عظیم الشان سنت ہے. یہ تھوڑی تھوڑی چند باتیں، اس کا آپ خیال کرو گے، آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب. وصلى الله تعالى على نبينا. السلام عليكم ورحمة الله. الله